الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کھانا کھانے سے قبل سورۃ فاتحہ اور دعا کرنے کی عادت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے، ہندوستان میں کچھ مسلم جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کھانا کھانے سے قبل سورۃ الفاتحہ اور دیگر دعائیں پڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے کیا ہے، اور اس کے لیے اس حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کھانے کے لیے برکت کی دعا فرما دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے سے قبل یہ دعائیں کیں۔ وہ لوگ اس دعا کو دعائے فاتحہ کا نام دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کھانا کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرنا مسنون ہے، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2042 میں ہے کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد گرامی کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا اور وطبہ یعنی کھجور، پنیر اور گھی سے بنا ہوا حلوہ پیش کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں سے کھایا۔ پھر کھجوریں لائی گئیں تو آپ نے وہ بھی تناول فرمائیں، اور کھجوروں کی گٹھلیاں اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے پھینکنے لگے۔ پھر آپ کو مشروب پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرمایا، اور پھر اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دے دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں، پھر میرے والد نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کی لگام پکڑی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ مہمان کی طرف سے وسیع رزق، مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع فرما دیں۔ اور ابو داؤد حدیث نمبر 3854 میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمایا، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ مذکورہ تمام احادیث میں دعا کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں یا کسی اور حالت میں ہر کسی نے خود کی ہے، سوال میں مذکور اجتماعی شکل میں نہیں۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، ایک شخص کی عادت تھی کہ ہر جمعہ کو اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، اور کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر دعا کا انتظار کرتے، جو میزبان کی طرف سے مقرر ایک شخص کرواتا تھا، جس میں یہ دعا کی جاتی تھی کہ اے اللہ اس کھانے کا ثواب ان کے فوت شدگان رشتہ داران کو پہنچا دے، اور دعا کے دوران سائل بھی حاضرین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا اور سب اس کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو کیا کھانے کے بعد اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، شریعت مطہرہ میں کھانے کے بعد مذکورہ کیفیت کے ساتھ اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے اس کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور سنت کے مطابق میزبان کے لیے برکت کی دعا کر دی جائے، ہر شخص خود سے یہ دعا کرے کافی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزہ دار روزہ افطار کرتے رہیں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 189 تا 190۔ دوسری بات، کھانے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اور خاص دعائیں پڑھنا اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے سے قبل یہ دعائیں مانگی تھیں، بدعت ہے۔ ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی، اور نہ ہی کہیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں،
اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بدعت کو ترک کر دیا جائے اور صحیح احادیث میں وارد دعاؤں پر اکتفا کیا جائے۔ نیز صحیح و ضعیف احادیث اور سنت و بدعت کے متعلق علم رکھنے والے اہل علم کی کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں کی بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کی جائے، انہیں بدعات سے باخبر کیا جائے اور انہیں ان سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 204750۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔